بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جعفر ہارون الرشید بن مہدی بنو عباس کے پانچویں خلیفہ ہیں، جن کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ تو ابو جعفر جو ہے نا، ان کی کنیت ہے، اور ہارون ان کا نیم ہے۔ یہاں پر نام کتاب کے اندر غلط پرنٹ ہوا ہے، الف نہیں آنا چاہیے تھا یہاں پر۔ تو ابو جعفر ہارون الرشید بن مہدی بن منصور بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس، تو ان کا پورا فیملی بیک گراؤنڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تک پہنچتا ہے۔ تو اگر دیکھنا چاہیں کہ جو ہارون ہے وہ کس نمبر پر ہیں، تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو 1 2 3 4 5، یعنی چھٹی جنریشن ہے، حضرت عباس کی چھٹی جنریشن ہے۔ سن 148 میں بمقام رے خیزران کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ایک ہفتہ پہلے یحییٰ بن خالد کا بیٹا فضل بن یحییٰ پیدا ہوا تھا۔ یہ جو یحییٰ بن خالد ہے، یہ برمکی ہے۔ یہ برمکی خاندان ساتھ ساتھ چل رہا ہے بنو عباس کے، جنہوں نے جو ان کے ہیلپر ہیں، ان کے رائٹ ہینڈ ہیں برمک خاندان، تو انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہارون کی ماں خیزران نے فضل کو اور فضل کی ماں نے ہارون کو دودھ پلایا تھا۔ تو ہارون کی ماں نے خیزران نے فضل کو، اور فضل کی ماں نے ہارون کو دودھ پلایا۔ تو ہارون رشید اور فضل بن یحییٰ، یہ دونوں ایک دوسرے کے رضائی بھائی ہیں۔ ہارون رشید آ، شب یک شنبہ 41 ربیع الاول 170 کو اپنے بھائی کے مرنے پر تخت خلافت پر بیٹھا۔ اسی شب اس کا بیٹا مامون پیدا ہوا۔ یہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ ایک ہی رات میں ایک خلیفہ فوت ہوا، دوسرا تخت نشین ہوا، اور تیسرا خلیفہ پیدا ہوا۔ کیا بات ہے! ایک خلیفہ فوت ہوا، دوسرا تخت نشین ہوا، تیسرا پیدا ہوا۔ ہارون الرشید کی کنیت پہلے ابو موسیٰ تھی، لیکن بعد میں ابو جعفر ہو گئی۔ ہارون الرشید کشیدہ قامت اور خوبصورت آدمی تھا۔ ہارون الرشید کے تخت نشین ہوتے ہی یحییٰ بن خالد برمک کو وزیر اعظم بنا لیا، اور قلمدان وزارت کے ساتھ ساتھ خاتم خلافت اس کے سپرد کر کے تمام مہمات سلطنت میں مختار کل بنا دیا۔ خیزران جو ہادی کے زمانے میں انتظامات سلطنت سے بے تعلق اور معطل کر دی گئی تھی، اب یحییٰ بن خالد کے ساتھ مل کر کل سلطنت کے کام انجام دینے لگی۔ یحییٰ اور خیزران کے اختیارات کا یہ مطلب نہ سمجھنا چاہیے کہ ہارون الرشید خود سلطنت کے کاموں سے بے خبر اور بے تعلق تھا، بلکہ ہارون الرشید کو یحییٰ اور خیزران کی عزت افزائی مقصود تھی، اور وہ ان کو اپنے حقیقی خیرخواہ یقین کرتا، اور ان کے ہر ایک مشورے کو قابل اعتماد جانتا، اور یحییٰ سے مشورہ لیے بغیر کوئی کام نہ کرتا۔ ایک 22-23 سال کے نوجوان خلیفہ کی یہ انتہائی قابلیت اور دانائی سمجھنی چاہیے کہ اس نے وزارت کے لیے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا جو اس عہدہ جلیلہ کے لیے بے حد موزوں اور مناسب تھا۔ تخت خلافت پر متمکن ہونے کے بعد ہارون الرشید کے اعمال کی عزل و نصب اور تغیر و تبدل نے نظام حکومت کو پہلے سے زیادہ مستحکم مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ عمر بن عبدالعزیز عمری کو مدینہ منورہ کی گورنری سے معزول کر کے اسحاق بن سلیمان کو مقرر کیا۔ افریقہ کی گورنری پر روح بن حاتم کو بھیجا۔ سرحدی علاقے کو جزیرہ اور کنسرین سے جدا کر کے ایک الگ صوبہ عواصم کے نام سے بنایا۔ خلافت کے پہلے ہی سال جب حج کا موسم آیا تو حج کرنے کے لیے گیا۔ حرمین شریفین میں اس نے اپنی سخاوت اور دریا دلی کا خوب اظہار کیا۔ سن 171 میں بنو تغلب کے زکوٰۃ و صدقات کی وصولی پر روح بن صالح ہمدانی کو مامور کیا۔ روح اور بنی تغلب میں مخالفت ہو گئی۔ روح نے بنی تغلب کی سرکوبی کے لیے لشکر فراہم کیا۔ بنی تغلب نے روح پر شبخون مارا اور اس کو قتل کر دیا۔ ادریس بن عبداللہ کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ وہ ہادی کے عہد خلافت میں جنگ فخ سے فرار ہو کر بلاد مغرب کی طرف فرار ہو گئے تھے۔ وہاں انہوں نے بربریوں میں اپنی امامت کی دعوت شروع کی، اور سن 172 میں شہر دلیلہ کے اندر خروج کر کے علانیہ لوگوں سے بیعت لی، اور ملک مراکش جو آج کل موروکو ہے میں اپنی سلطنت قائم کر لی۔
یہ अलवियों की सबसे पहली हुकूमत थी जो मराकश में कायम हुई। आलम इस्लाम में उंदलुस का एक मुल्क खिलाफत अब्बासिया से निकल गया। अच्छा, अब यहाँ तक जो है ना कुल 3 हुकूमतें बन चुकी हैं। सबसे पहली हुकूमत जो कि बहुत बड़ी है और मुल्क बिलाद इस्लामिया के अक्सर हिस्से पर है, वो है बनु अब्बास की, और उसका खलीफा जो है वो हारून रशीद है। दूसरी हुकूमत बनु उमैया की है जो कि उंदलुस पर है, स्पेन पर है, और उसका जो बादशाह है वो अब्दुर्रहमान उमवी है। और तीसरी जो खिलाफत अब बन गई है वो मोरक्को के अंदर, मराकश के अंदर अलवियों की है, और उसका जो बादशाह है या इमाम है वो कह लें इदरीस बिन अब्दुल्ला है। ठीक है जी। तो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हुकूमतें जो हैं बिखरनी शुरू हो जाएंगी। ये अलवियों की सबसे पहली हुकूमत थी जो मराकश में कायम हुई। आलम इस्लाम में अंदलुस का एक मुल्क खिलाफत अब्बासी से निकल गया। हारून रशीद ने इस खबर को सुनकर सुलेमान बिन जरीर अल मारूफ बितोमाख को, जो इसका गुलाम था, मराकश की तरफ जानब तनहा रवाना किया कि अदरीस बिन अब्दुल्ला का काम तमाम करके आए। अब आपकी किताब पे शिमाख लिखा हुआ है या तिमाख लिखा हुआ है? ये तो शिमाख लिखा हुआ है, शिमाख। हाँ, शिमाख ही है। ने वहां पहुंचकर चुनाचे शिमाख ने वहां पहुंचकर इदरीस बिन अब्दुल्ला के हाथ पर बैत की और हारून रशीद की बुराइयां बयान करके इदरीस की खिदमत में तकर्रुब हासिल कर लिया और मौके का मुंतजर रहा। चुनाचे सन 170 में जहर के जरिए से इदरीस बिन अब्दुल्ला का काम तमाम करके वापस चला आया। मगर उस सल्तनत का जो इदरीस ने की थी, सिलसिला उसी तरह कायम रहा कि इदरीस बिन अब्दुल्ला की वफात के बाद उनकी किसी कनीज के पेट से लड़का पैदा हुआ। उसका नाम भी बर्बरियों ने इदरीस ही रखा और फिर उसी को अपना इमाम बनाया। इदरीसी सल्तनत का जिक्र बाद में किया जाएगा। चंद रोज के बाद इलाका तूनिस में भी अब्बासिया हुकूमत बराह रास्त कायम न रही, बल्कि वहाँ भी एक जुदा हुकूमत कायम होकर बराए नाम खिलाफत अब्बासिया की सियादत बाकी रह गई। इस तरह काफी मगरबी हिस्सा हुकूमत अब्बासिया से खारिज हो गया। मतलब मगरबी हिस्सा वो है जहाँ पर अंदलुस है, स्पेन है, मोरक्को है, तूनिस के इलाके जो है, ये वाले इलाके हैं। इसमें अब तकरीबन बनो अब्बास की हुकूमत ख़त्म हो गई है। सिर्फ मशरक में जो कि इराक है, फारिस है, हिजाज है, इस तरह के जो मुल्क हैं, इसमें बनो अब्बास की हुकूमत अभी रह गई है। सन 173 में मोहम्मद बिन सुलेमान गवर्नर बसरा ने वफात पाई। हारून रशीद ने उसके मालो असबाब को जब्त करके बैतुल माल में दाखिल कर दिया। इससे बेशतर मोहम्मद बिन सुलेमान का हकीकी भाई जाफर बिन सुलेमान ने मुसलमानों के शौक और माल गनीमत को गस्ब करके बहुत सा माल जमा किया। अब जबकि मोहम्मद बिन सुलेमान की वफात के बाद जाफर उसके तरके का मुद्दई हुआ, तो हारून रशीद ने इसहाक बिन सुलेमान को सिंध व मकरान की हुकूमत पर ममूर किया और यूसुफ बिन इमाम यूसुफ की जिंदगी में ओहदे कज़ा पर मामूर किया। जो इमाम यूसुफ थे उनके बेटे का नाम भी यूसुफ ही था। तो उनका बेटा जो है वो क्या कहते हैं उसे, जस्टिस बना, चीफ ऑफ जस्टिस बना वहां पर, अमीन की वली अहदी। हारून रशीद के दो बेटे थे, एक अमीन था, एक मामून था। हारून रशीद के दो बेटे थे, एक अमीन था और एक मामून था। बल्कि तीन थे, एक मुअत्तसिम बिल्ला भी था, वो उसका जिक्र बाद में आएगा फिलहाल। तो हारून रशीद के बेटे मामून रशीद की पैदाइश का जिक्र तो ऊपर आ चुका है कि हारून रशीद की तख्त नशीनी के वक्त सन 170 में पैदा हुआ था। मगर मामून और रशीद मराजल नामी उम्मे वलद के पेट से पैदा हुआ था, जो कि मजूसी नस्ल थी। इसी साल सन 170 में उसका दूसरा बेटा मोहम्मद अमीन उसकी बीवी जुबैदा खातून बिनते जाफर बिन मंसूर बिन मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास के वतन से पैदा हुआ। अच्छा, ये जो है बनु अब्बास के जो खलीफा हैं, जितने भी खलीफा हैं, किसी के अंदर ये बात नहीं है
کہ باپ بھی عباسی ہے اور ماں بھی عباسی ہے۔ ہاں یہ تو ہے کہ باپ تو عباسی ہے، لیکن جو والدہ ہے ان کی، وہ عباسی نہیں ہے، وہ کوئی کسی اور نسل کی ہے، کوئی باندی ہے، کوئی کنیز ہے، کوئی مجوسی نسل ہے، کچھ بربری ہے، وغیرہ وغیرہ، عیسائی ایسے چل رہے آ رہے ہیں۔ لیکن امین جو ہے بنو عباس میں واحد سنگل ایک ایسا خلیفہ کہہ لیں کہ جس کا باپ بھی عباسی ہے اور جس کی والدہ بھی کیا ہے، عباسیہ ہے۔ تو امین کا جو والد ہے وہ ہارون الرشید ہے، اور اس کی جو والدہ ہے وہ زبیدہ ہے، جس کے بارے میں اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو ہارون اور زبیدہ یہ میاں بیوی ہیں، اور ان کے پیٹ سے امین پیدا ہوا۔ تو امین واحد وہ خلیفہ ہے بنو عباس کا جس کی والدہ بھی عباسیہ ہیں اور اس کا والد بھی عباسی ہے۔ امین کا اتالیق فضل بن یحییٰ بن خالد بن مرمک اور مامون کا اتالیق جعفر بن یحییٰ بن خالد بن مرمک تھا۔ اتالیق سے مراد آپ پرسنل سیکٹری کہہ لیں، ایڈوائزر کہہ لیں، ٹیچر کہہ لیں، مطلب وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور مشورہ وغیرہ لینا ہو تو اسی سے لینا ہوتا ہے۔ فضل کی خواہش یہ تھی کہ ہارون رشید اپنے بیٹے امین کو ولی عہد بنائے، اور جعفر اس کوشش میں تھا کہ مامون ولی عہد ہو۔ چونکہ امین ہاشمیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، یہ بات پہلے میں نے کی ہے، نیز فضل کے ساتھ زبیدہ خاتون کی کوشش بھی شامل تھیں جو ہارون رشید کی بڑی چھیتی بیوی تھی۔ لہذا سن 175 میں، جبکہ امین کی عمر صرف 5 برس کی تھی، ہارون رشید نے لوگوں سے امین کی ولی عہدی کی بیعت لی۔ اسی سنہ 175 میں ہارون رشید نے عباس بن جعفر محمد اشس کو خراسان کی گوندی سے معزول کر کے خالد بن عطا کندی کو مامور فرمایا۔ اب یہاں سے ایک پرابلم یہ بھی کریٹ ہو گیا نا کہ آ، لوگوں کی جو ہمدردیاں ہیں وہ مختلف لوگوں کے ساتھ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ مامون کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ آ، سر آپ کی آواز غائب ہو گئی. سر آواز نہیں آ رہی. تو دونوں جو ہیں وہ مطلب اب جو خاندان ہے آ، بنو عباس کا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان میں سے چاہتے ہیں کہ مامون کی خلافت آئے، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ امین کی خلافت آئے۔ تو یہاں سے آپس میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور اتنے اختلافات بڑھے کہ دونوں بھائی جو ہیں آگے چل کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور دونوں کی ایک دوسرے کے خلاف جنگ ہوئی، اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل بھی کیا۔ تو یہ آپ آگے چل کے اس کا ذکر آئے گا۔ یحییٰ بن عبداللہ کا خروج اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ ادریس اور یحییٰ پسران عبداللہ بن حسن برادران محمد مہدی نفس زکیہ جنگ فخ سے فرار ہو گئے تھے۔ یہ وہی ادریس ہے جس نے تونس میں جا کر سوری مراکش میں جا کر اپنی حکومت قائم کی۔ ادریس نے بلاد مغرب میں جا کر مراکش پر قبضہ کر لیا، جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ یحییٰ بن عبداللہ نے دیلم میں خلافت عباسیہ کے خلاف خروج کیا۔ لوگوں نے ہر چہار سمت سے آ کر بیعت کرنا شروع کی، اور بہت بڑی زبردست طاقت ان کو حاصل ہو گئی۔ ہارون الرشید اس خبر کو سن کر بہت گھبرایا، اور 50,000 زبردست فوج کے ساتھ فضل بن یحییٰ کو اس فتنہ کی فروغ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ساتھ ہی فضل بن یحییٰ کو جرجان، طبرستان اور رے وغیرہ کی سند گونری بھی دے دی۔ فضل بن یحییٰ نے بغداد سے روانہ ہو کر اور تالقان میں پہنچ کر یحییٰ بن عبداللہ کے نام ایک خط لکھا، جس میں خلیفہ وقت کی اطاعت و عظمت سے ڈرایا اور صلح کرنے کی حالت میں انعام و جاگیر کی توقع دلائی۔ یحییٰ نے اس کے جواب میں لکھا کہ مجھ کو اس شرط سے صلح منظور ہے کہ ہارون رشید اپنے قلم سے صلح نامہ لکھے، اور اس پر فقہا، قضات اور سرداران بنو ہاشم کے دستخط بطور گواہ ثبت ہوں۔ فضل بن یحییٰ نے ان تمام حالات سے ہارون رشید کو اطلاع دی۔ ہارون رشید بہت خوش ہوا، اور اپنے ہاتھ سے صلح نامہ لکھ کر اس پر مندرجہ شرط کے موافق دستخط کرا کر مع تحفے و ہدایہ فضل کے پاس بھیج دیا۔ فضل نے یحییٰ بن عبداللہ کے پاس یہ صلح نامہ بھیجا۔ چنانچہ یحییٰ اور فضل دونوں بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ اس صلح میں والی دلم کو بھی
جس نے اپنے قلعہ میں یحییٰ بن عبداللہ کو قیام پذیر ہونے کا موقع دیا تھا، ہر طرح ان کا معین اور مددگار تھا۔ 10 لاکھ روپے اس شرط پر دینا طے کیے کہ وہ عبداللہ کو صلح پر آمادہ کرے گا، چنانچہ وہ رقم اس کے پاس بھجوا دی گئی۔ یحییٰ اور فضل جب بغداد میں پہنچے تو ہارون رشید نے نہایت عزت و تپاہ کے ساتھ یحییٰ بن عبداللہ سے ملاقات کی، جاگیر مقرر کی، انعامات دیے، اور اس کام کے صلے میں فضل بن یحییٰ کے مرتبے میں بھی اضافہ کیا، اور یحییٰ بن عبداللہ کو فضل بن یحییٰ کے سپرد کر دیا کہ تم ہی ان کو اپنے پاس رکھو۔ چنانچہ یحییٰ بن عبداللہ آرام سے فضل بن یحییٰ کی نگرانی میں زندگی بسر کرنے لگے اور بغداد میں رہنے لگے۔ سن 176 میں ہارون رشید کے پاس خبر پہنچی کہ مصر کا گورنر موسیٰ بن عیسیٰ دعوت علویہ سے متاثر ہے اور وہ انقلاب خلافت کی تدابیر میں مصروف ہے۔ ہارون رشید نے ملکی مصر کی گورنری کا انتظام جعفر بن یحییٰ برمکی کے سپرد کر دیا۔ جعفر نے عمر بن مہران کو، جس کی کنیت ابو حفص تھی، مصر کی گورنری کے لیے تجویز کیا۔ اس نے اس شرط پر مصر کی گورنری منظور کی کہ جب ملک مصر کے کاموں کا انتظام کر چکوں اور خراج مصر کا بقایا سب وصول کر کے داخل خزانہ کر دوں تو پھر مصر سے واپسی میرے اختیار میں رہے، جب چاہوں واپس چلا آؤں، اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ ہارون رشید نے اس شرط کو منظور کر کے سند گورنری عمر بن مہران کو لکھ دی۔ اس نے مصر میں جا کر موسیٰ بن عیسیٰ سے چارج لیا، چند روز میں تمام بقایا وہاں کے لوگوں سے وصول کر کے بغداد واپس چلا آیا، اور مصر کی گورنری پر ہارون نے اسحاق بن سلیمان کو روانہ کر دیا۔ چلے یہاں تک پڑھیں گے، باقی ملک شام کی بدامنی کے جو حالات ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کا اس لیسن میں، آج کے لیسن میں؟